مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اذن اور اس کی توفیق سے آج ہم آپ کے سامنے اہم موضوع لے کر آئے ہیں۔ اس حوالے سے جو آیت مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 64 ہے، آیت نمبر 64۔ اللہ پھر اس آیت میں فرماتا ہے کہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ جنہوں نے ایمان لایا، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ جنہوں نے ایمان لایا اور وہ تقوی گزار تھے، تقوی شعار تھے، ان کے لیے پھر بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فرمان بدلا نہیں کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اس آیت میں ایک لفظ ہے بشرا۔ اس بشرا سے کیا مراد ہے؟ بشرا کے معانی کیا ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مراد جاننے کے لیے ہمیں تفاسیر کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا کہ اس کے معانی مفسرین کرام نے کیا بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے تفسیر در منصور سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صاحب در منصور نے روایت یہ نقل کی ہے۔ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اہل مصر میں سے ایک شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ہے، یہ بشرا کیا ہے؟ ابو درداء کہنے لگے کہ اے شخص، تم سے پہلے مجھے اس آیت کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے آج تک مجھ سے نہیں پوچھا، اور پھر میں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو درداء، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک مجھے اس آیت کے بارے میں تیرے سوا کسی نے نہیں پوچھا۔ بہرحال اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس یہ اچھے خواب ہیں، یہ اچھے خواب ہیں جو ایک مسلمان دیکھتا ہے یا اس کو دکھائے جاتے ہیں، بس یہ دنیاوی بشارات ہیں، یعنی یہ بشرا جو ہے یہ اچھے خواب ہیں، اور یہی دنیا کی زندگی میں بشارت ہیں یا بشارات ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور رہا سوال آخرت کی بشارت کیا ہے، تو اسی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی بشارت جنت ہے۔ یہ تو ایک تفسیر ہوئی، اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن جریر طبری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام احمد ابن حنبل نے جس کو روایت کیا، اور امام بیہقی نے جس کو روایت کیا، اور تفسیر در منصور کے اندر بھی یہ روایت درج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ اچھے خواب ہیں،
یہ لہم البشرا، مومنین کے لیے بشارت ہے، مومنین کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بشارت ہے زندگی، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ یہ بشارت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، تفسیر در منصور کے اندر روایت درج ہے، فرماتے ہیں بشرا سے مراد ہے اچھے خواب، نیک خواب، اچھے خواب جن کے ذریعے اللہ مومنین کو بشارات دیتا ہے، جن کے سبب بشارات دی جاتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، پس جو انہیں دیکھے اسے چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں محبت اور دوستی رکھنے والے کو بتائے۔ یعنی جو اچھا خواب دیکھے، نیک خواب دیکھے، وہ اپنے دوستوں کو ہی بتائے، اپنے اقربا کو بتائے، جو اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں ان کو ہی بتائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی، اور اس کے مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان کے علاوہ دیکھے، یعنی ان نیک خوابوں کے علاوہ، اچھے خوابوں کے علاوہ جو اور خواب آتے ہیں، انسان خواب دیکھتا رہتا ہے، یہ طبعی بات ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو کبھی کبھار وہ خواب دیکھتا ہے، خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے خوابوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ بشارات ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے اس کا بیان خود قرآن میں فرمایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا کہ یہ بشارات ہیں اللہ کی طرف سے جو مومنین کو دی جاتی ہے دنیاوی زندگی میں۔ اب فرمایا جو ان کے علاوہ خواب دیکھے، برے خواب ہوں، ڈراونے خواب ہوں، اچھے خواب نہ ہوں، جو انسان کسی کو بتا بھی نہ سکے ایسے خواب ہوں، برے خواب ہوں، تو فرمایا وہ شیطان کی طرف سے ہے، تاکہ شیطان اسے غمزدہ کرے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے اور خاموش رہے، اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرے۔ یہ میں نے 2 روایتیں تفسیر تبری سے اور تفسیر در منصور سے آپ کے سامنے بیان کی۔ انہی روایات کو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صالح رؤیا صالحہ، نیک خوابوں کے بارے میں بخاری و مسلم کے اندر حدیث آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب جو ہیں، نیک خواب یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نیک خواب جو ہیں، جو خواب انسان دیکھتا ہے، جو خواب دکھائے جاتے ہیں یا انسان دیکھ لیتا ہے، اگر وہ نیک خواب ہیں، اچھے خواب ہیں، اور یہ انسان خود نیک ہے، تو یہ بشارت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عزیزان گرامی القدر، اسی طرح سے ترمذی شریف کے اندر ابواب الرؤیا میں احادیث مبارکہ درج ہیں۔ ابواب الرؤیا کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے تحت، اور پھر ابواب التفسیر کے اندر ترمذی شریف کے اسی آیت کے تحت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں حدث ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابن المنکدر عن عطاء ابن یسار عن رجل من اہل مصر قال سألت ابا الدرداء عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا قال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة
यराह अल मुस्लिम औ तुरा लहू। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस रिवायत को नकल करते हैं। फरमाते हैं एक मिस्री शख्स, मिस्र का एक शख्स था, उसने हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया इस आयत के मुतालिक, जो कि मैं पहले भी बयान कर चुका। उसी तरह से उसने सवाल किया कि ये लहुमुल बुशरा क्या है। तो अबू दरदा ने फरमाया तेरे से पहले, तुमसे पहले मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं किया इस आयत के मुतालिक। और फिर जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, अबू दरदा तुमसे पहले मुझसे इस आयत के बारे में किसी ने नहीं पूछा कि ये लहुमुल बुशरा, बुशरा है क्या, ये बुशरा से क्या मुराद है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब से ये आयत नाजिल हुई मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया इसके बारे में, लेकिन ए अबू दरदा तुमने सवाल किया तो बता देता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये बुशरा से मुराद है रुया सालिहा, रुया सालिहा, नेक ख्वाब, अच्छे ख्वाब। तो आपने देखा अहादीस में भी इस बुशरा से मुराद यही लिया गया, रुया सालिहा, नेक ख्वाब जो एक इंसान देखता है। इसीलिए उलमाए किराम ने बयान फरमाया, चूँकि ख्वाबों का जिक्र कुरान में भी आया, अहादीस में भी आया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख्वाब की अहमियत कितनी है। फरमाया कि ये नेक ख्वाब जो है नबूवत का 46वां हिस्सा है, और अल्लाह ने कुरान में इसके मुतालिक बयान फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बशारत है। और बशारत से मुराद क्या है, ये नेक ख्वाब हैं, यही बशारत हैं, ख्वाब की सूरत में बशारत दी जाती हैं और दी जाती रहेंगी, बशारात दी जाती रहेंगी, क़यामत की सुबह तक बशारात आती रहेंगी। और इसके मुतालिक लिहाजा इसीलिए उलमाए किराम ने फरमाया कि जो ख्वाब का मुतलक़न इनकार करे कि ख्वाब कोई चीज़ है ही नहीं, कोई शय है ही नहीं, नेक ख्वाब नहीं आते, बशारात नहीं है, ये क्या चीज़ है, इसका तमस्खुर उड़ाए, इनकार करे, तो ऐसा करना कुफ्र है। आप देखें तिरमिज़ी शरीफ के अंदर अबवाबुर रुया में हदीस मुबारक दर्ज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो हदीसें अबवाबुर रुया से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक हदीस है हदसनल हसन इब्न मुहम्मद ज़अफ़रानी हदसना अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम हदसना अब्दुल वाहिद हदसना मुख्तार इब्न फुलफलिन हदसना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत। अब ये जो मैंने कहा कि क़यामत की सुबह तक, क़यामत तक रुया सालिहा आते रहेंगे, इन्हीं के ज़रिए अल्लाह अपने बंदों को बशारात देते रहेगा, खुशखबरियाँ, रहनुमाइयाँ अल्लाह देता रहेगा ख्वाब के ज़रिए से। अब देखिए ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबूवत और रिसालत मुनक़ता हो गई, अब मुझ पर नबूवत और रिसालत ख़त्म हो गई, मैं ख़ातम और रसूल हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई रसूल नहीं है। फला रसूल बादी वला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई रसूल नहीं होगा। क़ाल फ़शक़्क़ ज़ालिक अलन नास फ़क़ाल लाकिनिल मुबश्शिरात फ़क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल मुबश्शिरात क़ाल रुयल मुस्लिमी व हिया जुज़उम मिन अज्ज़ाइन नबुव्वह व फ़िल बाबि अन अबी हुरैरा व हुज़ैफ़ा। फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब नबूवत और रिसालत मुनक़ता हो गई, मेरे बाद कोई रसूल नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये बात जो है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई रसूल नहीं है, रिवायत के अंदर है कि ये बात लोगों पर गिरा गुजरी, वो मायूस हो गए। वो क्यों मायूस हुए? क्योंकि नबी के जरिए ही अल्लाह उनको बशारत देता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक से, हुजूर के दहाने मुबारक से
لوگوں کو اطمینان حاصل ہوتا تھا، ان کو خوشخبریاں ملتی تھی، بشارات ملتی تھی، تو لہٰذا لوگ مغموم ہو گئے، گراں گزرا لوگوں پر۔ اب جیسا کہ آج کل ایک ہوا یہ بھی چلی ہے کہ ہر بات میں مفہوم مخالف اپنے اندر، من کے اندر جو تیار کیا ہوتا ہے ایک پلان، وہ پھر جو دوسرے نے بات کہی بھی نہیں، لکھی بھی نہیں، اس کو اپنی طرف سے بولتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو کیا پھر جو صحابہ خوش نہ ہوئے یہ بات سن کر کہ اس کا معاذ اللہ یہ مطلب نکالیں گے کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی آنا چاہیے؟ معاذ اللہ نہیں، بلکہ وہ اس لیے ناخوش ہوئے کہ وہ بشارات جو ایک نبی دیتا ہے، جو ایک نبی بشارات دیتا ہے، وہ بشارات منقطع ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی۔ تو یہ دیکھ کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقال لكن المبشرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبشرات ہوں گی، میرے صحابہ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، مبشرات ہوں گی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ کیسی مبشرات؟ اس کا کیا معنی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی قال رؤیا المسلم، یہ مبشرات مسلمان کا خواب ہے، مسلمان جو خواب دیکھتا ہے اس کو مبشرات کہا گیا، اور اسی کو اللہ نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو گویا جو خواب کا انکار کرے یا یوں کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ خواب کوئی کیسے دیکھ سکتا، یہ کیسے بھئی اللہ نے اس پر کرم کیا ہے تو دیکھا اس نے۔ تو خواب کا مطلقاً انکار کرنا کہ کوئی شے نہیں ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کے الفاظ اگر کوئی استعمال کرے تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ، فرمایا کہ یہ جو خواب ہیں، اچھے خواب، نیک خواب جو ہیں، بشارات جو ہیں، مبشرات جو ہیں، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، جو کہ دیگر احادیث میں پھر فرمایا کہ 46واں حصہ ہے نبوت کا۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مومن جب خواب دیکھے، اس کو نبی فرما رہے ہیں کہ یہ نبوت کے 46واں حصہ ہے نبوت کا، یہ بشارات ہیں، مبشرات ہیں اللہ کی طرف سے، خوشخبریاں ہیں اللہ کی طرف سے، تو اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ کوئی انکار کرے کہ نہیں یہ خواب نہیں دیکھا تو کوئی قیامت کی صبح تک وہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے دوسری روایت ہے ان رجل، یہاں پر ابواب الرؤیا میں، ابواب الرؤیا ترمذی شریف کے اندر اس میں یہ روایت اس طرح سے بیان ہے، حدثنا ابن ابی عمر سفیان عن ابن المنکدر عن عطاء بن یسار عن رجل من اہل مصر قال سألت ابو الدرداء عن قول اللہ عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال ما سألني عنها احد غيرك الا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سألني عنها احد غيرك منذ انزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له۔ حضرت انس بن مالک نے بھی ابو درداء سے یہ سوال کیا جو کہ دیگر روایات میں درج ہے، اور یہ وہی روایت کہ ایک اہل مصر میں سے ایک شخص نے پوچھا ابو درداء سے، تو ابو درداء نے فرمایا بشرا سے مراد رؤیا صالحہ ہے، نیک خواب ہیں جو کہ ایک مسلمان دیکھتا ہے یا اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ اب اس موضوع کی کیا ضرورت پیش آئی؟ عزیزان محترم، آج دور فتن ہے، اس دور میں جہاں پر دیگر اور مسائل سے لوگ پریشان ہیں، وہیں پر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ خائن بن چکے ہیں، لوگ حاسد بن چکے ہیں، اور کسی کے کہنے پر کسی کے ساتھ حسد کرنا اور اس کے ساتھ خیانت کرنا یہ ایک عام رواج بن چکا ہے۔ عزیزان گرام القدر، اسلام کی، مسلمانوں کی اس وقت عالمی ترجمانی کرنے والا ایک مرد قلندر
ایک شخص مجدد دوران شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب طوالت کی وجہ سے میں یہاں بیان نہیں کرتا، لیکن اس خواب پر کچھ لوگوں نے، کچھ ناآشنا لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کیے. کسی نے انکار ہی کر دیا، کسی نے تہمت لگا دی، اور پھر کسی نے تمسخر اڑایا. لہذا یہ کہنا کہ اس نے تو یوں کہا، اور پھر ہنستے ہوئے ایک مذاق بنانا اس چیز کو کہ اس نے یوں کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میری ٹکٹ کا انتظام کرو. اس کو ایک مذاق کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ایک صاحب ہیں، اللہ ہدایت فرمائے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور واقعات کی روشنی میں اب اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں. یہاں تک میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیات اور تفسیر اور پھر احادیث آپ کے سامنے بیان کی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احادیث اس بارے میں فرمائی کہ بشرا سے مراد ہے خواب. عزیزان محترم، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی چیز طلب کی، یا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کچھ فرماتے ہوئے خواب میں دیکھا، کیا اس کو گستاخی مانا جائے؟ پہلی بات تو ایک، جو لوگ نبی کو حیات مانتے ہیں اور تقریروں میں کہتے بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیدار دے سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے نبی کو دیکھا اس نے نبی کو ہی دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا، خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی. اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ حق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان کو یہ اجازت ہی نہیں، اس کی طاقت ہی نہیں، جرت ہی نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کر سکے اور خواب میں آ سکے. تو اب جو بیان کرنے والے لوگ ہیں اور بیان کرتے ہیں سٹیجوں پر، ممبروں پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جس نے کیا اس نے حضور کو ہی دیکھا. اب اگر حضور کے کسی غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کیا تو کسی کو اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے اور کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب اس سے یہ مطلب نکالنا کہ شاید یہ کوئی گستاخی ہے یا کچھ ہے، تو میں آپ کے سامنے چند ایسے حقائق پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس سے بڑے بڑے الفاظ جو احادیث میں آئے ہیں، واقعات میں آئے ہیں، اگر یہ معیار لگایا جائے، یہ پیمانہ بنایا جائے اور یہی سوچ بنائی جائے کہ گستاخی ہے، تو معاذ اللہ پھر تو اس سے پہلے تو وہ گستاخ ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. میں آپ کے سامنے خواب بیان کرنے لگا ہوں. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے خواب دیکھا، اور یہ خواب ابن ماجہ کے اندر بیان ہے. ابن ماجہ کے اندر بیان ہے. ابن ماجہ میں حدیث مبارک درج ہے، حدثنا ابو بکر حدثنا معاذ بن ہشام حدثنا علی بن صالح حدث عن سماک عن قابوس قالت ام الفضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت کأن فی بیتی عضوا من اعضائک قال خیرا رأیت تلد فاطمہ غلاما فترضعیہ فولدت حسینا او حسنا فارضعته بلبن. ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارک حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن آتی ہیں
सरकार अक़दस हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़ी परेशान कुन हालत में डरी हुई हैं और अर्ज़ करने लगती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा कि आपके जसद अक़दस के अज्जा में से एक जुज़ मेरे घर में है, मेरे घर में है, तो इसलिए मैं डर गई हूं। डरी हुई आई, घबराई हुई आई और अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जसद अक़दस के अज्जा में से, मुबारक अज्जा में से एक मुबारक जुज़ मेरे घर में आया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घबराओ मत, तुमने बेहतरीन ख्वाब देखा है, अच्छा ख्वाब देखा है, ये बशारत है, ये बशारत है जो मोमिनीन को मिलती है। तो फरमाया कि बेशक फातिमा एक बेटे को जन्म देगी और उस बेटे को तुम दूध पिलाओगी, तुम्हारी गोद में दिया जाएगा, तुम दूध पिलाओगी उस बेटे को। इस ख्वाब की यह ताबीर है। अब अगर ज़ाहिरी अल्फाज को लिया जाए दोस्तों अज़ीज़ान गिरामिल क़द्र, बताने का मतलब यह है कि जब इंसान ख्वाब देखता है तो ख्वाब की ताबीर और होती है, उसमें अल्फाज और होते हैं, वाक़यात और होते हैं और ताबीर और होती है। तो किसी अहले इल्म को, किसी आलिम को यह ज़ैब नहीं देता कि वो जानने के बावजूद महज हसद की बिना पर या किसी और वजह से, किसी के कहने पर, किसी के ख्वाब का तमस्खुर उड़ाए, एक अहले इल्म को ज़ैब नहीं देता, जबकि वो जानता भी है। अगरचे ताबीर रुया का इल्म ना भी हो, लेकिन कम से कम इतना तो जानता है एक अहले इल्म शख्स, एक आकिल शख्स इतना तो जानता है कि ख्वाब की ताबीर बरअक्स होती है, मुख्तलिफ होती है, अल्फाज और होते हैं, वाक़यात और होते हैं ख्वाब में जो दिखाए जाते हैं, लेकिन ताबीर कुछ और होती है। तो अब अगर उन्हीं अल्फाज को और उन्हीं वाक़यात को ही माना जाए तो फिर क्या ये इस बारे में क्या कहेंगे कि उम्मे फضل ने ये बयान कर दिया कि या रसूलुल्लाह मैंने आपके जिस्म से एक जुज़ अलग होकर मैंने अपने घर में देखा। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे? फिर इसी तरह का एक और ख्वाब, बल्कि इससे भी बढ़कर, जिस ख्वाब को तज़किरतुल औलिया में हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बयान किया, और जिस ख्वाब को हम अहले सुन्नत वल जमात में बितख़सीस अहनाफ हजरात हम इसको बयान करते हैं अपनी मजालिस में, अपने मदारिस में, और किताबों के अंदर यह ख्वाब दर्ज है। ख्वाब क्या है? फरमाते हैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो जब दुनिया से किनारा कश होने लगे, इबादत और रियाजात में मशगूल हुए, तो फरमाते हैं कि एक रोज़ ख्वाब देखा और ख्वाब में क्या देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हड्डियों को निकाल कर अलहदा कर रहे हैं। ये इमाम आज़म ने ख्वाब देखा, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हड्डियों को, मुबारक हड्डियों को अलग अलग कर रहे हैं। और जब दहशत तारी हुई ख्वाब के अंदर ही और बेदार हो गए, और हज़रत इमाम इब्न सीरीन जो आपके मुआसिरीन हैं, मुआसिरीन में से हैं, उनके पास चले गए ताबीर के लिए। अब ये भी यहाँ से आपको ये भी पता चले, हदीस में आया है इस पर भी, लेकिन मैं तवालत के खौफ से इसको नहीं बयान कर रहा कि ताबीर रुया ये एक अलग इल्म है, बाज़ाब्ता एक इल्म है। तो बहरहाल इमाम इब्न सीरीन के पास चले गए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और बयान किया अपना ख्वाब कि मैंने इस तरह से एक दहशतनाक ख्वाब देखा है, बज़ाहिर तो बहुत बुरा ख्वाब है। और फिर हम जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयात मानते हैं, और हयात हैं, हमारे नबी हयात हैं, बरूह जसद हयात हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया, इस पर ईमान है हमारा
لیکن خواب یہ ہے جو بیان کیا بھی جاتا ہے، مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے، شاگردوں کو سنایا جاتا ہے خواب، اور اپنے امام کی عظمت میں سنایا جاتا ہے۔ لیکن خواب جو بظاہر ہے، اگر اسی ظاہر الفاظ اور واقعہ کو لیا جائے جو خواب میں دیکھا گیا، پھر تو یہ گستاخی بن جاتی ہے۔ کیا کسی نے یہ فتویٰ لگایا امام اعظم پر کہ امام تم نے گستاخی کر دی، آپ نے تو گستاخی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا کسی نے یہ کہا ہے؟ یا ام فضل سے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یا کسی اور نے فرمایا کہ آپ نے گستاخی کی؟ یہ آج ہم نہ جانے ہم کس ڈگر پر چلنے لگے ہیں۔ اللہ نے جس پر انعامات کیے ہیں یہ اللہ کی دین ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں ابن سیرین نے اس کی تعبیر بیان کی، فرمایا کہ اے امام ابو حنیفہ، اے نعمان بن ثابت، گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، تمہارے لیے بشارت ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں ایسا مقام عطا کیا جائے گا علم حدیث میں، علم سنت میں، کہ تم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع روایات سے الگ کرو گے، تمہیں موضوع روایات کی پہچان حاصل ہوگی، اور صحیح روایات کو موضوع روایات سے الگ کرو گے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کرو گے، جمع کرو گے۔ یہ اس کی تعبیر ہوئی۔ تو گویا آپ نے دیکھا کہ خواب بظاہر بہت ڈراونا ہے، ایک ایسا خواب کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھا گیا، جو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں آج کے حساب سے۔ پھر تو بہت ہی پریشان کن خواب ہے، لیکن اس کی تعبیر دیکھیں کتنی اچھی، کتنی عمدہ ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے خوابوں کی اگر بیان کرنے لگوں، کتنے محدثین نے کیسے کیسے خواب دیکھے ہیں، اولیاء کرام نے کیسے کیسے خواب دیکھے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صاحبو، اللہ کا فرمان ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ بشارات، یہ خواب ایک بندہ مومن دیکھ سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بشارات ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا، اور پھر صحابہ نے کیسے خواب دیکھے۔ ام فضل کا خواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح سے اب یہ کہ مجھ سے ٹکٹ مانگا، ہنستے ہوئے اس تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، یہ عالم کو زیب نہیں دیتا۔ اس پر خواب سنیں، بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے اکابر نے اس کو بیان کیا ہے۔ آج بھی محافل میلاد میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، مساجد میں بیان کیا جاتا ہے، مدارس میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے والد کا خواب بیان کرتے ہیں، الدر الثمین میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھ سے بیان کیا، یہ واقعہ ذکر کیا مجھ سے، کہ میں ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے روز کھانا پکوایا کرتا تھا اور تقسیم کیا کرتا تھا، لوگوں کو کھلایا کرتا تھا، دعوت میلاد ہوتی تھی۔ لیکن ایک سال میں غریب تھا، میرے پاس پیسے نہ تھے کہ میں میلاد کی دعوت میلاد کا اہتمام کر پاؤں۔ کچھ پیسوں سے بازار سے چنے خریدے، بنے ہوئے چنے میں نے تقسیم کر دیے، لیکن غم مغموم تھا، اس غم میں تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ میں بڑے اہتمام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دعوت کیا کرتا تھا۔ بہرحال چنے تقسیم کیے، فرماتے ہیں کہ میں نے اسی رات نبی کو خواب میں دیکھا۔ اگر کوئی یہ مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کے محتاج ہے؟ معاذ اللہ، بالکل محتاج نہیں ہے، بالکل محتاج نہیں، لیکن صاحبو خواب میں جو بات ہوتی ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، اور تعبیر یہ تھی کہ میرے دین کے لیے سفر کرو، اور جو انہوں نے کیا اور پوری دنیا میں آج اسلام کا ڈنکا بجایا ہے، پوری دنیا میں احیاء دین کا کام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے وہ بنے ہوئے چنے تناول فرماتے ہوئے دیکھا۔ اب اس سے کوئی یہ بتائے کہ کیا نبی کو چنوں کی حاجت تھی؟ معاذ اللہ، جنت کی نعمتیں چھوڑ کر آئے اور بنے ہوئے چنے کھانے لگے۔ کوئی ایسا بتائے، کوئی بدبخت ہوگا، وہ بدبخت ہی ہوگا جو اس طرح کے پھر
باتیں بنانا شروع کر دے، کیونکہ جانتے ہیں جاننے والے کہ خواب ہوتا ہے، یہ بشارت ہوتی ہے. اس سے اشارہ یہ تھا کہ تم مغموم نہ ہو، غمگین نہ ہو، تمہارے وہ چنے بھی قبول ہو گئے ہیں، اس کو بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے خواب ہیں، اور ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور حنفی ہیں. اور یہاں پر ہمارے سلطان العارفین، سلطان الاولیاء شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خواب میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس طرح سے معلوم ہوا کہ سنیت ہی وہ جماعت ناجیہ ہے، سنیت ہی حق ہے، تو شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ورد المریدین کے اندر درج ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 4 یاران باصفا کے ساتھ دیکھا، ان کا دیدار کیا، جس سے مجھے یہ اشارہ ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ اپنے 4 یاروں کے ہمراہ ہیں، لہذا سنیت ہی حق ہے، سنیت ہی حق ہے. اسی طرح سے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر اور کتابوں کے اندر یہ بیان آیا ہے، یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں، مبارک گود میں ایک بزرگ ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی طرح پیار کر رہے ہیں، اس کو ایک بچے کی طرح گود میں لیے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون صاحب ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ تمہارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب بتائیں، کوئی اس سے یہ نکالے کہ کیا امام اعظم اتنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم کو گود میں لے رکھے ہیں؟ اس سے مراد یہ تھا کہ امام اعظم کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں اس قدر ہے، اس قدر مقرب ہیں وہ بارگاہ رسالت کے، اور تمہارے امام ہیں. اور ہم حنفیوں کو اپنے امام پر فخر ہے، آج فخر کرتے ہیں ہم. لہذا آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ایک تو اس حوالے سے اپنے نظریات کو درست کریں کہ خواب جو ہیں یہ حق ہوتے ہیں، جو سچا خواب مومن کا خواب ہو یہ حق ہے، بشارت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا بیان قرآن میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے. اور پھر کسی کے خواب پر اعتراض نہ کیا جائے، نہیں کرنا چاہیے اعتراض. اگر کوئی بندہ مومن کہہ رہا ہے اور حلفاً کہہ رہا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کر رہا ہے کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور پھر وہ جاننے والا بھی ہو، عالم ہو، کیا اسے نہیں پتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر کے کون بدبخت چاہے گا خود کو جہنمی بنانا؟ تو لہٰذا ان باتوں پر کہ جو اعتراضات اب قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے، اس پر خود کی عاقبت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اور لوگوں کو میں ایک گزارش ہے میری طرف سے کہ اہل سنت کو متحد رہنے دیں، اہل سنت کو متحد رہنے دیں، اہل سنت کو متحد رہنے دیں. خدا را پھر ہم یوں بھی بیان کریں کسی کا سچا خواب ہو اور وہ حلفاً کہہ رہا ہو، ہمیں کیا حق بنتا ہے، کس دلیل کی بنا پر ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہمیں کوئی حسد نہیں ہے، ظاہر ہو رہا ہے. لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ اور تفسیر اور آیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر چند نفوس قدسیہ کے واقعات اور ان کے خواب آپ کے سامنے بیان کیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اب روز روشن کی طرح واضح ہے. اور جو منصف مزاج ہیں، عادل ہیں، اہل علم ہیں، اہل سنت ہوں دیگر ہوں، ساروں کے لیے ایک پیغام ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا اللہ سے یہی ہے کہ اللہ اہل سنت کو اور سارے مسلمانوں کو متحد کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.